السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا خاتم النبیین. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا پروگرام ہیلتھ ڈائری. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. گزشتہ ہفتے پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پاکستان نرسنگ کونسل کی اسٹیبلشمنٹ کی کرپ مافیا مختصر سے وقت کے لیے پیش ہوئی. قائمہ کمیٹی کا ایجنڈا کافی طویل تھا. اس کی تمام تر تفصیلات تو ابھی مجھ تک نہیں پہنچ پائی ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل کی نو منتخب صدر اس کرپ مافیا کے سامنے مجھے بے بس اور بے کس نظر آ رہی ہے، اور یہ صورتحال ایک قومی آئینی ادارے کے ساتھ نہایت افسوسناک ہے. اگر نرسنگ کونسل کی وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی کہ ملازمت، جس میں رجسٹرار فوزیہ مشتاق، آصف شاہ، آصف خٹک اور دیگر عملہ شامل ہے، ان کی ملازمتیں ایک سوالیہ نشان ہیں. فوزیہ مشتاق اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے باوجود ادارہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس پس منظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آئندہ اس ادارے سے جعلی اور مستند، اس حوالے سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مستقبل میں پاکستان نرسنگ کونسل جعلی اسناد کی حامل نرسوں کی کھیپ ملک میں فراہم کرے گی. اس صورتحال کے تدارک کے لیے میں بحیثیت طبی صحافی کے پاکستان نرسنگ کونسل کی صدر اور ان کے ارکان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ فوری طور پر نہ صرف نرسنگ کے ڈپلومہ پروگرام کو آئندہ 3 سال کے لیے دوبارہ سے شروع کروائیں، بلکہ فیکلٹی ممبران جو بیک وقت 1 سے زائد اداروں میں ممبر کی حیثیت سے ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر 1 سال کے لیے معطل کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی فیکلٹی ممبر 1 سے زائد ادارے کے اندر فیکلٹی ممبر نہیں ہو سکتا ہے. اور BSN جنرک کی تعلیم کے لیے باقاعدہ وہ ادارے جو کہ فیکلٹی اور دیگر اہلیت کے معیار کے اوپر پورے اترتے ہوں، چاہے وہ نجی نرسنگ اسکول ہوں یا سرکاری نرسنگ اسکول ہوں، اگر اہلیت کے معیار پر وہ پورا اترتے ہیں تو وہاں پر فیکلٹی کے تناسب سے سیٹوں کی تقسیم کے ذریعے جنرک نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے سلسلے کو بھی جاری رکھا جائے، لیکن نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بجائے فوری طور کے اوپر ہماری زمینی ضرورت کے مطابق نرسنگ ڈپلومہ کا کم از کم 3 سال کے لیے جاری رہنا بہت ہی ضروری ہے. اور اسی طرح نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے نرسنگ ڈائریکٹوریٹ سندھ اور سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ میں
جو حالیہ تقررییں اور تبادلے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حیران کن بات یہ ہے کہ سیکریٹری صحت نے سابقہ کنٹرولر خیر النساء کے خلاف خود ہی تحقیقات کروائی، اور تحقیقاتی کمیٹی کی ہوش ربا رپورٹ کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیر النساء کے کیس کو کمیٹی 2 کے سامنے بھجوانا چاہیے تھا، کیونکہ 2013 سے لے کر 2022 تک خیر النساء نے صوبے کی نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اور جو کرپشن اور بدعنوانیاں کی ہیں، اور جو تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے نتیجے میں ان کو سزا دینے کے بجائے، ان کے خلاف FIR درج کروانے کے بجائے، ان کو بغیر کسی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پر کارروائی کرنے کے بجائے خیر النساء کو سول اسپتال کراچی کے نرسنگ اسکول کا پرنسپل بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کے حوالے سے محکمہ صحت سندھ کا یہ وہ اقدام ہے کہ جسے ہمیشہ تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبہ سندھ میں محکمہ صحت کی کارکردگی کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو سوائے اس کے کہ اس محکمے کو روبوئے زوال کرنے کے علاوہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے غریب مریضوں کی فلاح و بہبود اور ان کے علاج معالجے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی بدعنوانی، کرپشن اور کمیشن کے ایسے نت نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں کہ جس کی مثال دیگر صوبوں میں بھی ملنی بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود صوبائی حکومت کی سیاسی جماعت کے سربراہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر انہیں علاج معالجہ کروانا ہے تو وہ سندھ میں آئیں۔ میں جناب بلاول زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں کا معیار اگر اتنا بلند ہو گیا ہے تو وہ اپنے والد سابق صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کا علاج سندھ کے ان سرکاری اسپتالوں میں کرانے کے بجائے نجی پرائیویٹ ضیاء الدین اسپتال میں کیوں کراتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے۔ اور پھر محکمہ صحت میں بیڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ NICVD جہاں پر غریب دل کے مریض کے علاج کے لیے مشکل ہی نہیں، وہ مریض بغیر علاج کے اب قبرستان جا رہا ہے، اس لیے کہ سائیں سرکار نے اس اسپتال کو 2 درجوں میں جو غریب مریضوں کا علاج یہاں مفت ہوتا تھا اسے پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور سیاسی بنیادوں پر اقربا پروری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پروفیسر ندیم قمر کو تیسری بار اس NICVD کا سربراہ بنانے کا فیصلہ اور کوشش نہ صرف حیران کن بلکہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ قومی اور آئینی ادارے لوگوں کو نوازنے کے لیے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے یہ اسپتال لوگوں کو اسی طرح سے نوازنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں؟ اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق NICVD
NICH, JPMC، یہ تینوں وفاق کے اسپتال وفاق کے پاس واپس جانے چاہیے تھے، لیکن سابقہ عمرانی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا ماضی میں بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے پس پردہ ایک ان کے مابین خفیہ معاہدہ رہا، اور اب PDM کی وفاقی حکومت میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان تینوں اداروں کو حکومت سندھ 25 سالہ لیز کے اوپر حاصل کر رہی ہے۔ میں محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار بشمول وزیر صحت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی کا تو یہ حال ہے کہ پورے صوبے کے چھوٹے بڑے ہسپتالوں کو آپ نے PPHI نامی ایک لمیٹڈ فرم اور دیگر فلاحی اور سماجی تنظیموں کو پٹے پر دے کر اس کا بھاری کمیشن اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی عملداری نہیں ہے، محکمہ صحت سندھ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ تین بڑے وفاق کے اسپتالوں کو آپ اپنے کنٹرول میں لے کر مزید ان کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی صفر کارکردگی کے باوجود آپ 25 سالہ لیز کے اوپر ان تین اداروں کو لے کر جو ابھی ان کی رہی صحیح سہولیات ہیں، کیا اس کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ کے دور میں اور آپ کے زیر انتظام ہسپتالوں کو سیاست کی آماجگاہ بنا دیا گیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو اپنی باقاعدہ سیاسی وابستگی حکومتی جماعت سے ظاہر کیے بغیر ان کا علاج معالجہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی دیہی آبادی کے جو DHQ اور سول اسپتال ان کو بہتر بنایا ہوتا تو آج ٹھٹا سے لے کر کشمور تک کے مریض کراچی سول اسپتال میں علاج کرانے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ یہ وہ ساری بد انتظامی، بدعنوانی اور آپ کے کمیشن کا وہ راج ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں کے اسپتال جو ہیں وہ بھوت بنگلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہاں کے مریض اپنی جان بچانے کے لیے ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تدریسی اسپتال سول اسپتال کراچی میں آنے پر مجبور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود PDM کی جماعت ان تینوں اسپتالوں کو 25 سالہ لیز کے اوپر دے رہی ہے۔ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ تو قانونی ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ایک طبی صحافی کی حیثیت سے میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو وفاق کے یہ ادارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔